باب دوم منظر دوم انارکلی کا حجرہ، ہلکے رنگ کی دیواروں کا مختصر سا حجرہ جس میں سامان آرائش بہت کم ہے۔ دیواریں سادہ ہیں۔ سامنے کی دیوار میں مغلیہ انداز کے 3 جالی دار دریچے ہیں جن کے پردے اگر کھلے ہوں تو پرانے پائیں باغ کے جھکے ہوئے معمر درخت اور خشک فوارے نظر آتے ہیں۔ دائیں اور بائیں 3 دروازے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے دروازے سے داری میں کھلتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے ثریا کے کمرے کو جاتے ہیں۔ ایک کونے میں ذرا نیچا چوکور تخت ہے جس پر سبز طلس کی سوزنی بچھی ہے۔ اوپر آسمانی مخمل کے چھوٹے بڑے تکیے بے ترتیب پڑے ہیں۔ پان دان بند رکھا ہے۔ ستار اور سارنگی کونے میں کھڑی ہیں۔ ستار پر پھولوں کا ایک بڑا سا مرجھایا ہوا ہار لٹک رہا ہے۔ دوسرے کونے میں ایک پلنگ پر بستر بچھا ہے۔ اوپر سبز ریشم کا پلنگ پوش پڑا ہے جس کی سلوٹیں کہہ رہی ہیں پچھلی رات اسے پلنگ پر سے اٹھایا نہیں گیا۔ غف نیلے پردے جن پر سبز ریشم ہے مغلیہ محرابوں میں سر دبتے ہیں، دروازوں اور دریچوں پر کھینچے ہوئے ہیں۔ بار صبح روز روشن میں تبدیل ہو چکی ہے لیکن پردوں کی وجہ سے اس حجرے میں اندھیرا ہے۔ انارکلی اکیلی تخت کے کنارے پر یوں بیٹھی ہے جیسے کھڑے کھڑے تھک کر چور ہو گئی ہو اور محض سہارے کی خاطر بیٹھ گئی ہو۔ بال بکھیرے ہوئے ہیں، چہرہ باسی ہے، آنکھیں بھاری پریشان نظروں سے ادھر ادھر تک رہی ہیں اور مٹھیاں کبھی کھولتی کبھی بند کرتی ہے۔ انارکلی، سب کو معلوم ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا، پھر کیوں نہیں آتے اور مجھ کو پکڑ لے جاتے؟ دل آرام سے کیوں سنتے ہو؟ آؤ مجھ سے سنو، مجھے محبت ہے کنیز کو ولی عہد سے، سلیم سے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ زہر پیا، اس کا مزہ زندگی سے زیادہ میٹھا تھا۔ اب اور کیا چاہتے ہو؟ سزائیں پھر سوچ لینا، پہلے لے جاؤ یہاں سے، مجھے لے جاؤ، یوں نہیں مرا جاتا۔ سیداری میں ایک قہقہے کی آواز آتی ہے، کوئی خواجہ سیرا کھلکھلاتا ہوا گزر رہا ہے۔ انارکلی قہقہے کی آواز سے سہم جاتی ہے۔ آ پہنچے، اللہ میرے اللہ، کب تک، کب تک؟ انارکلی کی ماں داخل ہوتی ہے۔ ماں؟ انارکلی کو پڑا دیکھ کر فکر مندی سے اس کی طرف بڑھتی ہے نادرا۔ انارکلی، اماں۔ ماں، کیا ہے بیٹی؟ انارکلی، تمہیں معلوم ہو گیا؟ ماں، کیا؟ انارکلی، تم کیوں آئی ہو؟ ماں، نادرا۔ انارکلی، تو ابھی نہیں معلوم ہوا؟ ماں، کیا ہوا نادرا بیٹی؟ میری جان نادرا۔ انارکلی، اماں۔ ماں، کیا ہوا بیٹی نادرا؟ انارکلی ماں کے سینے پر آنکھیں بند کر کے، کچھ نہیں اماں۔ ماں، یہ تو ڈری ہوئی کیسی تھی؟ انارکلی بے بسی کی نظروں سے ماں کو تکتی ہے۔ ہاں اماں، میں ڈر گئی تھی۔ ماں بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ اور معلوم ہو گیا؟ کیا پوچھ رہی تھیں؟ انارکلی، نہیں اماں۔ ماں، نادرا۔ انارکلی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے، کچھ بھی نہیں بی، رات کو دیر سے سوئی تھی، پریشان خواب نظر آئے رہے، ابھی ابھی آنکھ کھلی تو انہی کا خیال ستا رہا تھا۔ ماں، آئے ہائے، تیری پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر میرا تو کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ میں آ گئی، نہیں تو نہ جانے تیری حالت کیا ہوتی۔ محبت سے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر، لے اب باہر چل۔ ساری دنیا اٹھ بیٹھی، کام کاج میں لگ گئی، سورج سر پر آ گیا۔ تو ابھی حجرے سے باہر نہیں نکلی؟ انارکلی اوپر سے سرک کر، ابھی باہر نہ جاؤں گی اماں۔ کیوں؟ انارکلی یوں ہی اماں، ابھی نہیں۔ ماں حیرانی سے، کوئی وجہ بھی؟ انارکلی کچھ نہیں، میرا جی گھبراتا ہے روشنی سے۔ ماں تشویش سے، اے عجیب ہے تیرا، تو کیا اب رات کو باہر نکلا کرے گی؟ میں کہتی ہوں تیرا حال کیا ہوا جا رہا ہے، اللہ جانے کچھ عجیب ہی، تیری سمجھ نہیں آتی۔
نہیں تو مہارانی سے کہہ کر کسی حکیم کو بلواتی ہوں۔ انارکلی فکر مندی سے، نہیں اماں، حکیم کیوں، اچھی خاصی تو ہوں۔ ماں، کیسے نہیں حکیم، ایسے ہوا کرتے ہیں اچھے خاصے۔ انارکلی ذرا دیر چپ رہ کھڑی سوچتی رہتی ہے۔ مہارانی ہی سے کہتی ہوں تو ایک اور بات کہہ دو اماں۔ ماں، کیا؟ انارکلی، مجھے یہاں سے کہیں دور بھجوا دیں۔ ماں، وہ کیوں؟ انارکلی، اس محل میں زندہ نہ بچوں گی، اس کی دیواریں ہر وقت میری طرف بڑھ آ رہی ہیں، کسی روز ٹکرائیں گی اور مجھ کو پیس ڈالیں گی۔ ماں، نادرا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، میرا تو دل ہول کھاتا ہے۔ انارکلی مایوسی سے، پھر نہیں بھونا سکتی اماں۔ ماں، کچھ سمجھ میں آتا کہ کیا کہیں، کیسے بھجوا دوں بیٹی، بھلا کیوں کر، اور پھر کون ہے میرا جس کے پاس بھجوا دوں؟ انارکلی، اماں کہیں کسی جگہ جنگل ہی میں چھوڑ دیں، یہاں سے لے جائیں۔ ماں خوفزدہ ہو کر تشویشناک نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہی ہے۔ نادرا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انارکلی، کچھ نہیں اماں، مجھے گلے لگا لو۔ ماں، بیٹی، میں تو تجھے دل میں بٹھا لوں، پر مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ ثریا بھاگ کر آنے سے ہامتے ہوئے، آپا۔ انارکلی ایک لخت ماں سے الگ ہو کر ثریا ماں کو دیکھ کر، کچھ نہیں آپا۔ ماں ثریا کو ہامتا دیکھ کر، ثریا کیسے آئی؟ ثریا کیسے بھاگ کر آئی ہوں؟ ماں، پگلی کہیں کی۔ انارکلی ثریا، جی آپا، آؤ نہ باہر چلیں، تمہیں باغ میں لے جانے کو آئی تھی۔ ماں، ہاں ننھی، اسے لے جا کہیں، تو ہی لے جائے گی، اور بھائی میں آج مہارانی سے مشورہ کرتی ہوں، اور نہیں تو کل نہ کو کچھ ہو گیا تو میں کس کی ماں کو ماں کہہ کر پکاروں گی۔ گھبراہٹ سے رخصت ہوتی ہے، دروازے کے قریب جا کر رکتی ہے اور سہ داری کے تمام دروازوں کے پردے کھول دیتی ہے۔ ثریا، آپا، صاحب عالم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، اب کچھ ڈر نہیں آپا، میری آپا۔ انارکلی، کیسے ثریا، انہیں دلارام کی اتنی بڑی بات معلوم ہو گئی کہ اب وہ کچھ کہنے کی جرأت نہیں کرے گی۔ انارکلی، کیا بات؟ ثریا، دلارام صاحب عالم پر مرتی ہے۔ انارکلی، ہاں؟ ثریا، صاحب عالم نے جو دلارام سے کل رات کی بات چھپانے کو کہا تو اس نے صاحب عالم سے محبت ظاہر کی۔ دیوڑی میں صاحب عالم کے دوست بختیار موجود تھے، انہوں نے سن لیا اور اندر آ گئے، بس پھر تو دلارام کے کاٹوں تو لہو نہیں بدن میں۔ انارکلی سوچتے ہوئے، دلارام اب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ثریا، تو اب صاحب عالم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دلارام نے جلن کے مارے الزام گھڑا ہے۔ ہاں جی۔ انارکلی اس بات میں سر ہلا کر چپ ہو جاتی ہے۔ اب کاہے کا ڈر آپا، اٹھ کر خوشی کے مارے ناچنے لگی ہے۔ انارکلی، دلارام صاحب عالم کو چاہتی ہے؟ ثریا ناچتے ناچتے رک کر، اور صاحب عالم اس کی صورت سے بیزار ہیں آپا۔ انارکلی سوچتے ہوئے، دلارام اب کیا کرے گی؟ ثریا صاحب عالم کی زبان بند رکھنے کو انہیں خوش کرے گی۔ انارکلی، ثریا اب تو وہ خود تمہاری اور صاحب عالم کی ملاقاتیں کرائے گی۔ انارکلی گھبرا کر، نہیں۔ ثریا، چپ آپا چپ، دلارام ادھر ہی آ رہی ہے۔ انارکلی گھبرا کر کھڑی ہو جاتی ہے، مجھ سے نہ ملا جائے گا۔ ثریا، کہاں جاؤ گی، اور پھر کب تک؟ اب تو وہ خود بھی ہوئی ہے، تم کیوں گھبراتی ہو، اور میں جو ہوں۔ انارکلی پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے کہ دلارام آ جاتی ہے، بہت مغموم اور افسردہ ہے۔ ثریا کو دیکھ کر ٹھنکتی ہے۔ ذرا دیر تینوں خاموش اور بے چین سی رہتی ہیں۔ دلارام آخر ہمت کر کے، انارکلی کو دلارام سے آنکھیں چار کرنے کی جرأت نہیں پڑتی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ثریا، معافی کیسی؟ دلارام، کہ میں کل رات باغ میں آ گئی تھی۔ ثریا طنز سے، اور کوئی تم سے بھی معافی چاہتا ہے؟ دلارام، کون؟ انارکلی، ثریا پرواہ نہ کرتے ہوئے، بختیار جو دیوڑی میں سے صاحب عالم کے پاس آ گئے تھے۔ دلارام معلوم نہ تھا کہ ثریا اس دوران میں سلیم سے مل چکی ہے، گھبرا سی جاتی ہے۔ تو تمہیں معلوم ہو چکا
میں یہی بتانے کو آئی تھی، یہی سب۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ میں تو اپنے متعلق اطمینان دلانے آئی تھی انارکلی، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محبت کیسی بے پناہ چیز ہے، مجھے بھی سلیم سے محبت تھی۔ ثریا: صاحب عالم کہو جی۔ دلارام: قطع کلام سے روانی جاتی رہتی ہے تو وہ ہاں مجھے محبت تھی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں ایک بے بس چیز کنیز کی محبت کتنی درد بھری ہوتی ہے۔ انارکلی بے اختیار ہو کر آنکھ بھرتی ہے۔ میں اسے محبت سے بے تاب تھی اور چاہتی تھی، مگر ثریا یہاں موجود ہے۔ ثریا: کیوں؟ میں تمہیں کاٹتی ہوں کیا؟ تم کہو، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ دلارام: میں باغ میں پہنچ گئی، مجھے بالکل امید نہ تھی تم وہاں ہو۔ میں اس وقت فارغ تھی، اپنی دکھ بھری سوچ میں یوں ہی ادھر چلی گئی۔ مجھے اگر شبہ بھی ہوتا کہ صاحب عالم اور تم وہاں موجود ہو تو انارکلی یقین مانو میں وہاں نہ آتی۔ ثریا دلارام کے سامنے ہو کر اور کمر پر ہاتھ رکھ کر: اور جناب کو شاید یاد نہیں رہا کہ آپ 2 مرتبہ باغ میں تشریف لائی تھیں۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہوتا تو آپ وہاں دوبارہ آنے کی تکلیف گوارا نہ فرماتی۔ دلارام: ہاں، میں دوبارہ بھی آئی تھی، اگر تم اسی پر تلی ہو کہ میری معذرت پر یقین نہ کرو، ایک کم نصیب کی ناکامیوں کو برہ نہ دیکھو، تو آؤ پھر سچ ہی سنو۔ اب رہا ہی کیا ہے جو میں چھپاؤں، میں سب کچھ صاف صاف کہہ دیتی ہوں۔ ثریا: یوں ورنہ تمہیں معلوم ہے میں کیا کچھ جانتی ہوں۔ دلارام کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہتی ہے، آخر سر اٹھا کر: مجھے سلیم سے۔ ثریا: صاحب عالم۔ دلارام: وہ جب کبھی حرم میں آتے یا باغ میں جاتے میں سائے کی طرح ان کے پیچھے رہتی، جب تک نظر آتے ستونوں کے پیچھے سے، پیڑوں کی آڑ میں سے انہیں تکا کرتی تھی۔ ایک کنیز جسے محبت نے دیوانہ بنا رکھا ہو، اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے۔ رات وہ چھپتے چھپاتے باغ میں جا رہے تھے کہ فوارے کے پاس میں نے ان کی پرچھائی دیکھ لی اور بے تاب ہو کر ان کے پیچھے چل کھڑی ہوئی۔ وہ درختوں کے سائے میں غائب ہو گئے، مگر میرے سینے میں بے چین تمناؤں کا ایک طوفان چھوڑ گئے۔ میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا، باغ کا گوشہ گوشہ دیکھ ڈالا، اور آخر وہاں پہنچ گئی جہاں انارکلی تم بیٹھی تھی۔ ثریا: اور دوسری بار؟ دلارام: میں نے تمہیں دیکھا انارکلی، تو نہ جانے کیوں آپ مجھے یقین ہو گیا کہ جسے تو چاہتی ہے وہ اسی جانب باغ میں آیا ہے۔ صاحب عالم وہاں نہ تھے، پر مجھ کو یقین تھا وہ تم سے ملنے وہاں آئے تھے۔ میں سچ کہوں گی، میں بے تاب ہو گئی، شعلے میرے دل سے اٹھ اٹھ کر دماغ تک پہنچنے لگے۔ میں وہاں سے ٹل گئی اور دیوانوں کی طرح روشوں پر پھرتی رہی۔ میں پھر رہی تھی اور آواز آئی، میرے کانوں میں سرگوشہ کر رہی تھی کہ وہیں جہاں انارکلی بیٹھی ہے۔ مجھ سے اس آواز کا مقابلہ نہ کیا گیا۔ میں گئی اور میں نے ان کو جنہیں میں چاہتی تھی اور تم کو جسے وہ چاہتے ہیں اکٹھے دیکھ لیا۔ غم سے سر جھکا لیتی ہے انارکلی۔ دلارام: انارکلی، تمہاری محبت کامیاب ہے۔ تمہیں کیا معلوم جس سے آپ کو محبت ہو اسے اپنے سے بے پرواہ اور دوسرے سے محبت کرتے دیکھ کر کیسا دکھ ہوتا ہے۔ اور میں بہت کمزور عورت ہوں۔ میں تمام رات کھلی آنکھیں لیے بستر پر پڑی رہی اور رات کے طویل گھنٹوں میں نامرادی میرے کانوں میں شائیں شائیں کر رہی تھی۔ اور آج صبح جب صاحب عالم نے مجھے طلب کیا تو میری مرتی ہوئی امید نے آخری سنبھال لیا۔ میرے دل نے کہا، اگر ایک شہزادہ ایک کنیز سے محبت کر سکتا ہے تو ایک دوسری بد نصیب کنیز بھی ایک مرتبہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ سکتی ہے۔ جو محبت اندر ہی اندر مجھے پھونک رہی تھی میری زبان پر آ گئی، انارکلی۔ دلارام: لیکن میرے لیے کوئی امید نہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا میری تقدیر میں محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم صاحب عالم کو نہ بھی چاہو، جب بھی کوئی امید نہیں، وہ تمہیں دیوانہ وار چاہتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو انارکلی، وہ تمہیں چاہتے ہیں اور مجھے نہیں چاہ سکتے۔ میں اب شاکر ہوں، اسی میں اطمینان ہے، اس میں راحت ہے۔ انارکلی: بہن، میرے قصور بخش دو، کم نصیب سمجھ کر بخش دو، ہاری ہوئی رقیب سمجھ کر بخش دو۔ انارکلی: بہن، میں کیا کروں؟
دلارام میرا اطمینان کر دو، تم نے مجھے بخش دیا۔ انارکلی دلارام کو اٹھاتی اور گلے لگا لیتی ہے۔ میرا شرمندہ چہرہ اور مجرم دل تمہاری نظریں برداشت نہیں کر سکتا، میں جاتی ہوں۔ ثریا، ٹھہرو دلارام، میں انارکلی سے چھوٹی ہوں مگر اتنی سیدھی نہیں، میں تمہیں خوب جانتی ہوں، مدت سے جانتی ہوں دلارام، تم آپا کو باتوں میں لے آؤ، لیکن یاد رکھنا انارکلی کے ساتھ تمہیں مجھ سے بھی نبٹنا ہوگا، اور اگر تم شعلہ ہو تو میں بجلی ہوں، اگر مجھے شبہ بھی ہوا تم کوئی چال چل رہی ہو، کسی اڈھیر بن میں لگی ہو، تم جانتی ہو مجھے کیا کچھ معلوم ہے، یہ بجلی تمہیں پھونک کر راکھ کر دے گی دلارام۔ انارکلی بہن، انارکلی بگڑ کر ثریا، ثریا آپا، دلارام رخصت ہوتی ہے۔ ثریا غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ انارکلی اسے تکتی رہ جاتی ہے۔